آئیے آج اس شخص اس ہستی کے بارے میں جانتے ہیں جن کے علم کی باتیں زمین والے اور آسمان والے دونوں کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جسے سن آپ کا ایمان بے شک تازہ ہو جائے گا اور آپ اس بات پر شکر کریں گے کہ ہم ان جیسی ہستیوں کے نوکر ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں شیر خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام علی علیہ السلام کا قصہ بتائیں گے کہ کیسے یہودی گروہ اکٹھا ہو کر امام علی کے پاس آیا اور اپنی طرف سے ایسے سوال لے کر آئے جو ان کی نظر میں بہت مشکل تھے اور جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ ان کا مقصد شیر خدا کو نعوذ باللہ نیچا دکھانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم اتنا نہیں کہ وہ ہمارا جواب دے سکیں۔ اسی طرح جیسے پہلے زمانوں میں انبیاء کرام کے دور میں کفار آیا کرتے تھے اور تمسخر اڑانے اور پریشان کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کیا کرتے تھے، تو دوستو بڑھتے ہیں واقعہ کی طرف۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے یہ سوچ کر آئے کہ اگر کسی طرح علی ابن ابی طالب کو علمی شکست دے دی جائے تو اس سے مسلمانوں کا سر جھکے گا اور ہم انہیں نیچا دکھائیں گے اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجے گا۔ ہم نے باب العلم کو شکست دے دی تو وہ لوگ یہ منصوبہ بنا کر آئے کہ ہم علی سے سوال کریں گے اور ایسے سوال کریں گے جن کا جواب ہی ممکن نہیں، اور ان لوگوں نے یہ منصوبہ بھی بنایا کہ ہم جو سوال کریں گے اس کا جواب مسلمانوں کے قرآن مجید سے نہیں، بلکہ ہم جو سوال پوچھیں گے اس کا جواب ہم اپنی کتاب توریت سے لیں گے۔ تو بس وہ بے صبری سے سوچنے لگے کہ بس ایک بار علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہماری شرط مان جائیں اور سوال جواب کے لیے تیار ہو جائیں، بس پھر تو ہماری جیت پکی۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ علی تو رسول خدا کے ماننے والے ہیں اور مسلمان ہیں اور ان کی کتاب قرآن مجید ہے، تو یہ لوگ توریت سے ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دیں گے، اور دل ہی دل میں جیت کی خوشی منانے لگے۔ اسی یہودی جماعت کا ایک سربراہ تھا جس کا نام راس الجالوت تھا۔ اس کی قیادت میں یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے علی، ہم نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے تو کیا پھر اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ریت سے کریں گے، اور اگر آپ نے سب جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے، لیکن جواب تنہائی میں نہیں بلکہ سب کو جمع کر کے سب کے سامنے دینے ہوں گے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا منظور ہے، جہاں سے چاہو جیسے چاہو سوال کر لو، اور مجھے نہیں پتا تم کیا سوال کرو گے۔ اس سے پہلے ایک بات کا جواب دو کہ اگر میں نے تمہارے سوالوں کے جواب دے دیے تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ وہ گمان میں کہنے لگے بالکل، اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچ کر حامی بھری کہ یہ سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکیں گے، تو ہم اسلام قبول کرنے کی حامی بھر دیتے ہیں۔ معاملات طے ہو گئے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہودی جس کی قیادت میں آئے تھے راس الجالوت اور اس کے باقی ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی سوال شروع بھی نہ ہوئے تھے کہ ان لوگوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہودیوں نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال سنتے ہی جو مسلمانوں کا مجمع آیا تھا گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیسا سوال ہے۔ امام علی علیہ السلام نے راس الجالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ سن، وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ شرک ہے، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور شرک اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مجمع نے جب مولا علی علیہ السلام کا جواب سنا
تو خوشی سے بے ساختہ واہ واہ اللہ اکبر کے نعرے نکلنے لگے۔ اس یہودی عالم نے دوسرا سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ بولے نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کہا سنو، تمہاری توریت کے فلاں فلاں صفحے پر دیکھو کیا لکھا ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کی 7ویں آسمان سے عرش کے قریب سے آیا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں زمین کی 7ویں تہہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا تمہارے پاس 7ویں آسمان پر سب سے قریب کون تھا؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ زمین کی 7ویں تہہ میں تمہارے قریب کون تھا؟ کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس میرا خدا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا زمین کی گہرائیاں، خدا وند عالم ہر جگہ قریب اور موجود ہے۔ اس مقام پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ بس علماء یہود اور مجمع سب مولا علی کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ یہودی عالم نے اسی وقت تیسرا سوال کر دیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ سراپا حمد ہے، اس سے کوئی غلط چیز منسوب کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ ہر برائی، ہر عیب، ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے، اور ظلم میرے رب سے قریب نہیں، اسی لیے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود کوئی اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ظلم میرے رب سے قریب نہیں، بہت دور ہے۔ رسول جالوت نے اب پہدر پہ شکست کھانے کے بعد دماغ میں چلاکی سے سوچ بدلی، اور اب یہ علمی کے بجائے تاریخی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑنے لگا اور تکبر سے کہنے لگا اچھا یہ بتائیے وہ کون سا چشمہ ہے جو زمین پر پہلی بار جاری ہوا؟ اب وہ یہودی امام علی علیہ السلام سے تاریخی سوالات کرنے لگا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس سوال کا جواب چھوڑو، پہلے میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں یہ نہیں کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ حیرانی سے اس یہودی عالم کے منہ سے بے اختیار ہاں نکل گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا آج اپنی اصلاح کر لو، یہ چشمہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر اس یہودی نے ایک اور تاریخی سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ پھر جواب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا یقیناً تمہارے مطابق اس سوال کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نصب کیا جانے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم لوگ یہ بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہے۔ حجرہ اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا، وہ حجرہ اسود ہی پہلا پتھر ہے۔ یہ سن سارے یہودی چونک گئے اور سوچنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوالوں کے جواب تو دے ہی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ پہلے وہ یہ باتیں بتاتے ہیں جن پر ہمارا عقیدہ ہے اور پھر اصلاح کر کر جواب بتا دیتے ہیں، اور اتنی دلیل سے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے جواب کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ یہودی اب اسلام کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے جواب سن کر یہودی نے اس بار چالاکی کرتے ہوئے ایک سائنسی سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو برابر نہیں ہیں۔ گفتگو آگے بڑھی اور اس یہودی نے اگلا سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ رہتی ہے لیکن سانس بھی نہیں لیتی؟ اس سوال پر سارا مجمع ایک لمحہ کے لیے
غور و فکر میں مبتلا ہو گیا۔ ہر شخص مولا علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہر سوال کے جواب میں اس لیے تھوڑا وقفہ بھی ڈالتے تھے کہ لوگ بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہاری کتاب میں یہ موجود ہے نا کہ جب صبح نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے اور نہ ہی جاندار ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ یا علی، یہ بتائیے زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن اس کے بعد وہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں پڑی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھی، لیکن دوبارہ وہ سمندر جب آپس میں مل گیا تو دوبارہ وہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑی۔ اگلا سوال کیا گیا اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو آسمان و زمین ہے ان کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی اور ہمیشہ حاضر ہوں گے، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال کیا گیا اے علی، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے بغیر کسی وقفے کے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اس کا مالک خود اللہ ہے، اور اسی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے بارے میں خود سوال کیا۔ اگلا سوال کیا گیا کہ اے علی، خانہ کعبہ کا طواف جاندار کرتا ہے، یعنی جو جان حیات ہو، یعنی انسان، جنات، ملائکہ، تو اے علی، کیا کسی ایسی شے نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے جو بے جان ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ کشتی نوح ہے کہ طوفان کے دوران جب وہ کشتی اس مقام سے گزری جہاں بیت اللہ تھا تو اس کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے تھے۔ یہی وہ بے جان شے ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ یہودی سمجھ گیا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں۔ اس نے انتہائی چلاکی سے سوچ بچار کے بعد اگلا سوال کیا اور سوچا کہ اب میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اور کہا یا علی، وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ وہ کون سا دوسرا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوح و قلم کرسی، یہ 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا تو ریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید جن کا کوئی 5واں نہیں۔ پوچھا وہ کون سا 5واں ہے جس کا 6واں نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، جن کا 6واں نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ 6واں بتائیے جن کا 7واں نہیں۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے جن کا 7واں نہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سا 7 ہے جس کا 8واں نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے جن کا 8واں نہیں۔ پوچھا گیا وہ 8واں بتائیے جن کا 9واں نہیں۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جن کا کوئی 9واں نہیں۔ اس نے پوچھا 9واں بتائیے جن کا 10واں نہیں۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافی سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ اب مجمع حیران تھا اور یہودی عالم پریشان تھے کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن اس نے سوالات جاری رکھے اور پوچھا کہ وہ کون سا 10واں ہے جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر اگر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے۔ یہ ہو گئے 10 جن کا 11واں نہیں۔ یہودی سوال جاری رکھے ہوئے تھا کہ وہ کون سا 11واں ہے جن کا 12واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا کوئی 13واں نہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا وہ 13واں بتائیے جس کا کوئی 14واں نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا
تو یہ 13 تھے جن کا کوئی 14واں نہیں، قربان جاؤں مولا علی علیہ السلام کی ذہانت پر کہ جس جیسا علم کسی کے پاس نہیں، اور یہودی کے ان سوالات سے لگتا نہیں تھا کہ یہ سوالات کا کوئی مقصد ہو، مگر وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے اللہ کے شیر مولا کائنات فاتح خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ وہ یہودی سوال پوچھتا رہا، مولا علی جواب دیتے رہے، لوگ حیران و پریشان ہوتے رہے۔ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے سوال کیا کہ اے علی، دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے، مگر آپ سوال سے بھی پہلے جلدی جواب دیتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہمارے دل کی بات بتا کر ہماری رہنمائی بھی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ حق ہے۔ آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوالوں کے جواب آپ کو پہلے ہی پتہ ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس یہودی سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ کہا تم نے بھی تو سوچے بغیر فوراً جواب دے دیا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مسکرا کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد فوراً رسول جالوت نے آخری 2 سوال کیے کہ اے علی، یہ بتائیے آسمان اور جنت کا تالا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا شرک۔ شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس یہودی نے اپنا آخری سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ اس کی چابی عشق کا ابتدائی اظہار کلمہ سے ہوتا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمے کا سننا تھا کہ سارے یہودی اور ان کا سردار رسول جالوت سب نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں امیر المومنین شیر خدا فاتح خیبر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، آمین یا رب العالمین۔